تو یہاں پہ اسی لیے کہا گیا کہ شیطان ان کو غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے اور ان کو یہ بھی فیلنگ دیتا ہے کہ تم تو بہت اسکالرلی ہو، تم تو بھائی واہ 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 کتنے عقل مند ہو. اسی لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر سورہ محمد کی آیت نمبر 25 میں فرمایا بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پشتوں پر بعد اس کے جو واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، شیطان نے آراستہ کر دیا ان کے لیے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی کہ وہ خود پھر گئے. ارتدوا علی ادبارہم، خود انہوں نے کہا او نو قرآن کلاس مڑ جاؤ، باہر چلے جاؤ، دوست کو میسج کر دو میری بھی اٹینڈنس لگا دینا، جھانکا اور چلے گئے باہر. اور سبجیکٹس میں بھی کیا جاتا ہے یہ کہ جی دور سے دیکھا وہ ٹیچر ہیں بڑی بورنگ کلاس ہے، جانا نہیں ہے، اٹینڈ نہیں کرنا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے گلی محلوں میں لوگ آ کر ہمیں دعوت دیتے ہیں ہمارے ساتھ آئیں، آ کے نماز پڑھیں، ہم دور سے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ٹولہ آ رہا ہے اندر گھس جاؤ، چھپ جاؤ ان سے کہ ہم تک خیر نہ پہنچے. ایون پیرنٹس بات کر رہے ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو پلگ آؤٹ کر دیتے ہیں. ہم سارے لاتے رہتے ہیں اور دماغ میں کچھ گانا سوچ رہے ہیں، فلم سوچ رہے ہیں، جو پلاننگ ہے وہ سوچ رہے ہیں. وی ڈونٹ ایکچولی وانٹ ٹو انٹرنلائز جو صحیح کانسیپٹ ہے. تو شیطان ان کے لیے وہ راستہ بڑا اچھا بناتا ہے، بڑا خوبصورت بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں کہ فائن جو تم نے کرنا ہے کر لو. اسی لیے کیا کہا گیا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175. وہ کیا ہو گئے؟ گمراہوں میں سے ہو گئے ہیں. تو غوا جو ہے وہ رشد کا اپوزٹ ہے. رشد کے عقل مندی ہے، وزڈم ہے. جو انسان ایسا کام کر رہا ہے وہ بگڑ گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے اور وہ ڈیزاسٹر زون میں ہے. وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی صحیح کام نہیں کر سکے گا. میں ایک ایڈکشن سینٹر میں جاتی ہوں اور وہاں پہ اتنا یوتھ مجھے ملتا ہے، بڑے بڑے اداروں میں پڑھنے والے، ڈاکٹرز، لائرز، MBA کرنے والے اسٹوڈنٹ. اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس نشے کی وجہ سے آپ کی زندگی کس طرح تباہ ہوئی ہے اور آپ کے برین میں کون کون سی چینجز آ چکی ہوئی ہیں جو irreversible ہیں. ان کے ایفیکٹس کے لیے، ان کے جو سائیکوسس آپ کو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کو لائف لانگ میڈیکیشنز لینی پڑے گی، آپ کو بار بار ٹریٹمنٹس میں آنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو اسکلفل بنانا پڑے گا. کئی سکل سیکھتے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں شروع سے سکھایا جا رہا تھا، گھروں میں بتایا جا رہا تھا، پتہ نہیں ہم نے کیوں نہیں سنا. ٹریٹمنٹ لیتے وہ کہتے ہیں کاش ہمیں کبھی کسی نے پہلے بتایا ہوتا تو ہم یہ نشہ نہ کرتے، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا، ہم تو فار فن سیک کر رہے تھے، ہم تو اپنی زندگی کے پرابلمز کو شارٹ کٹ کے طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 176 میں فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں انہی آیات کے ساتھ بلندی عطا فرماتے. یعنی جو بھی انسان کی زندگی میں اپ لفٹ آتا ہے، خیر آتی ہے، بھلائی آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں ہمارے لیے فائدے ہوتے ہیں، اللہ کی مشیت پہ ہوتی ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے. لیکن کیوں نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہمیں بلندی دے؟ ہمیں کھینچ کھینچ کے کیوں نہیں پکڑتا؟ اس کا جواب ہمیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 132 میں ملتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اوپن پلیٹ فارم پہ ایک چوائس دے دیتے ہیں کہ سب کے پاس وہ فیسلٹی اویلیبل ہے، ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اور آج کے دور میں رہتے ہوئے تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ میری اپروچ نالج تک نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے اور ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. نوٹیفیکیشنز آتی ہیں کہ آپ کا اس ویک کا اسکرین ٹائم کتنا تھا، اس میں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا اسکرین کو استعمال کیا. لیکن اس میں بینیفیشل نالج کے لیے نہیں کیا، قرآن کو پڑھنے کے لیے نہیں کیا. ہم کتنا کچھ پڑھ لیتے ہیں. ڈاکٹرز کو ہمیشہ کہا جاتا ہے دے آر دا ہائیلی انٹلیکچوئل پیپل دنیا میں، کیونکہ وہ اتنا کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایسے کام پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا پری فرنٹل کارٹیکس بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، ان کی ڈیسیجن میکنگ بھی بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے لائف سیونگ مومنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس، ملی سیکنڈز میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپریشن تھیٹر میں ہیں یا ایمرجنسی میں ہیں یا ان کے سامنے جو پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے. ہیومن لائف ایٹ سٹیک ہوتی ہے. لیکن آپ سوچیں کہ وہی ڈاکٹر اگر قرآن سے دور ہو، وہی پروفیشنل جو اتنا نالجبل ہے، دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں جائیں، ہم ان کو کہتے ہیں ایول جینیس. اتنے عقل مند لوگ ہیں، اتنی ترقی کر رہے ہیں، لیکن ایک اللہ کے کلام کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور اس کے بارے میں زہر بھی اگل دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے درجات اسی وجہ سے ویسے ہیں جیسا وہ عمل کر رہے ہیں. اپرچونٹیز سب کے پاس ہیں، وہ اس کو نہیں اویل کر رہے ہوتے.
اور یہاں پر اب ان کی مثال کس طرح کی دی گئی؟ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس علم کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا. اب کتے کی مثال یہاں پر کیوں دی گئی ہے؟ اگر ہم کتے کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی کتا کیا کرتا ہے کہ وہ ہر وقت اس کی زبان باہر ہوتی ہے. یعنی باقی جانوروں کو دیکھا جائے تو اگر ان کو بھوک لگے گی یا ان کی کوئی اسپیسیفک نیڈ ہوگی، صرف تب وہ آپ کے پاس آ کے یہ ایک جیسچر دیں گے، لیکن ادروائز وہ اپنی زبان کو اندر رکھتے ہیں. لیکن کتا، اس کی زبان ہر وقت باہر ہوتی ہے، چاہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، چاہے اس کو کچھ نیڈ ہے، چاہے اس کو محبت چاہیے. یعنی وہ آرام سے بیٹھا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ زبان وہ اپنی باہر ہی رکھتا ہے. تو یہ جو ورڈ ہے نا یلحس، اس کا مطلب ہے زبان نکال کر سانس لینا. وہ ہامتا رہتا ہے، پینٹنگ. جو ایٹیچیوڈ ہے کتے کا یہ مشہور ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پینٹنگ جو ہوتی ہے اس کی انٹرا یوٹرائن لائف میں شروع ہو جاتی ہے ایٹ اباؤٹ 36 days. وہاں سے آنورڈ وہ یہ کام کر رہا ہے. اور یہ کیوں کرتا ہے کہ وہ اپنے لنگز میں بہت زیادہ ایئر کو ریٹین نہیں کر سکتا، اس وجہ سے وہ ایک شارٹ بریتھ کے ساتھ بار بار سانس لیتا ہے اور وہ پینٹ کرتا ہے. تو دس از اے ویری ایگزاسٹو پروسیس جو وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے مثال کیا دی گئی ہے کہ جو شخص دین کو چھوڑ کر کفر کی طرف جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتا، یا علم کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے اور پھر بھی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھتا، تو اس کی زندگی ایسی ہی ہے. لالچی ہے وہ انسان. وہ اپنی زندگی میں کن خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بہت زیادہ مشکل بنا رہا ہے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 177 میں اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے رہے. اور اسی طرح یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے اللہ بھٹکا دے یہی لوگ خسارے میں ہیں. اور یہاں پہ ہمیں بار بار پڑھ کے اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دینا ہوگا، جیسے سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر دے گا. اللہ تعالیٰ تو آپ کو علم دے کر اور بلندی پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کا لیول بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور سے اور سیکھیں. لیکن علم کیسا ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ نفع بخش علم، نفع بخش علم ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا علم ہمیشہ انکمپلیٹ ہوگا، چاہے آپ جتنے مرضی میڈل لے لیں، ہر سبجیکٹ کا میڈل لے لیں، اگر آپ کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے. ایٹ لیسٹ بیسک علم آپ کے پاس جو ہے، جو میں آپ کو ڈیلیور کرتی ہوں، اتنا علم آپ کے پاس خود سے ہونا چاہیے، اتنا اپنے آپ کو ضرور کیپیبل بنانا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس پر آپ حکمت کا بوجھ لاد دیں تو وہ اس کو اٹھائے گا نہیں، اگر آپ اسے چھوڑ دیں تو وہ بھلائی کی طرف رہنمائی نہیں پائے گا. جیسا کہ کتا ہے، اگر وہ پاؤں میں دم ڈالے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے تو بھی ہامتا ہے، جب اسے بھگایا جاتا ہے تو بھی ہامتا ہے. یعنی اس شخص کو کسی حالت میں جو مرضی آپ کہہ لیں اس نے اس علم سے فائدہ نہیں حاصل کرنا. زبردستی اگر آپ کلاس میں بھی بٹھا لیں، زبردستی بیٹھ کے کسی لیکچر میں لے جائیں، کئی دفعہ پیرنٹس ہی کہتے ہیں فلاں سپیکر آیا ہے بہت اچھا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اسے سنیں. کئی دفعہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، وہاں کے ایچ او ڈی کہتے ہیں کانفرنس آ رہی ہے، آپ نے اٹینڈ کرنی ہے، کمپلسری ہے. ہم صرف اٹینڈنس لگاتے ہیں، ایک ریسرچ نہیں سنتے. ہم درس پہ یا تو جاتے نہیں، پیٹ میں درد، سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بہانہ کر دیتے ہیں. جاتے ہیں تو منہ بنا کر وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو پہلا میسج یہ دیتے ہیں ٹھیک ہے زبردستی کریں گے تو ویل گو ٹو دا کلاس، چلے جائیں گے، سنیں گے بھی نہیں اور عمل بھی نہیں کریں گے. ہم یہ فیصلے کرتے ہوئے وہاں جاتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بس وہ شخص جس کو اللہ نے اپنی کتاب دی اور اس کو اس کا وہ علم دیا جس سے دوسروں کو محروم رکھا، لیکن اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اللہ کی ناراضگی کو اس کے غصے پر ترجیح دی، اپنی دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح دی اور مخلوق کو خالق پر ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو ہر خواہش پسند عالم کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ ہم ایسے نہ بن جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن سنا، جیسے ولید بن مغیرہ، اور اس نے کہا اس قرآن کی ایک لذت اور شیرینی ہے.
اس میں تازگی اور رونق ہے، اس کی چوٹی پھل دیتی ہے اور اس کا نچلا حصہ سرسبز و شاداب ہے، یہ بلند ہوتا ہے اور اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، لیکن پھر ایمان لانے سے رک گیا۔ جیسے ہم لوگ بھی اپنی اکثر گیدرنگز میں اس قسم کی ایک ٹاک بھی کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ہماری اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو ایکچوئل پریکٹسز ہیں، ابھی اگر اذان کی آواز آ جائے حی علی الفلاح، وہیں پہ ہمیں اپنا کوئی کام یاد آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ یٹ۔ قرآن مجید میں جب ہم کتے کا دیکھیں 3 مقامات پر ذکر آیا، ایک سورہ المائدہ آیت نمبر 4 میں آیا ہے جہاں شکاری کتے کا ذکر آیا، یعنی کتے کو شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس آیت کے ساتھ جو بھی تفسیر ہو اس میں۔ پھر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 176 میں ذکر آیا جس کو آج ہم ڈسکس کریں۔ پھر سورہ الکہف میں آیت نمبر 18 میں اصحاب الکہف کے کتے کا ذکر آیا۔ تو تھوڑی سی بات ہم یہ دیکھ لیں کہ کتے کی کیا سگنیفیکنس ہے یا کیا رول ہے اسلام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو، یعنی آپ کتے کو کس کام کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، شکار کے لیے۔ اب وہ گھر میں ہوگا لیکن گھر کے اندر نہیں ہوگا، وہ ایز اے واچ ڈاگ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ باہر ہے، آپ اسے فیڈ بھی کر رہے ہیں، اس کا خیال بھی کر رہے ہیں، وہ اگر آپ سے کوئی پیار محبت اس طرح چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ رکھیں، آپ وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے لاؤنج میں نہیں ہوگا، آپ کے بیڈ روم میں نہیں ہوگا، آپ کے گھر کے اندر وہ فریلی نہیں پھر رہا ہوگا۔ وہاں پہ آپ باقی پیٹس رکھ سکتے ہیں جن کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ ایسے گھر میں اندر فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ یعنی اگر ہم اس کا امپیکٹ فیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی تو پتا ہو کہ فرشتے کرتے کیا کیا ہیں۔ اگر ہمیں فرشتوں کے بارے میں پڑھا ہی نہیں اور نہ ہمیں ان کی امپورٹنس پتا، ہم کہتے ہیں خیر ہے فرشتے ہو نہ ہو، بھئی کتا مجھے بہت پسند ہے اس کو تو میں نے رکھنا ہے، پھر ہم وہ اسی کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کتا تمام جانوروں سے زیادہ خبیث ہے، سب سے گھٹیا حیثیت رکھتا ہے، اس کا نفس سب سے زیادہ خبیث اور گھٹیا ہوتا ہے، اس کا عزم اس کے پیٹ سے آگے نہیں بڑھتا، یا اس کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے یا جنسی خواہش ہوتی ہے۔ اب یہ اسکالر کہہ رہے ہیں ابن قیم، اب ہم ان کی باتوں کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جن لوگوں کے دل میں کتے کی محبت ہے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے ایسی باتیں سن کے، اور کئی لوگ اسی وجہ سے کہتے ہیں That's why I don't like listening to such lectures۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میرے پہ سب سے زیادہ امپیکٹ تھا جب بخاری شریف کو ہم نے پڑھا اپنی استاد کے ساتھ، اس میں یہ تھا کہ اگر کسی برتن میں کتے نے کھایا تو اس کا اتنا لمبا ریچول ہے کہ اس کو کتنا صاف کرنا ہے، اور ایز اے پروفیشنل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو ریبیز ہو جائے کتے کے کاٹنے سے یا کتے کے جراثیم سے، اس کا علاج کتنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ ڈیزیز ان اٹ سیلف وہ ہے کتنی بری ہوتی ہے۔ یہاں سے ہم اب علم کے بارے میں بھی تھوڑا سا اگر سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یعنی آپ میں سے جتنے لوگ اس کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ ہماری کلاس آن لائن چلی جائے گی، یہ آپ کے لیے اس طرح بہت بڑا اپرچونٹی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے سن سکتے ہیں، آپ ان کو بھی انگیج کر سکتے ہیں اس ایکٹیویٹی میں، کیونکہ میں بھی ذہن میں رکھوں گی کہ گھر والے سن رہے ہیں تو جو آپ کے مسئلے مسائل آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہیں، آئی ول انشاءاللہ آلسو ایڈریس اٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ سن رہے ہیں تو وہ آپ کے اماں باپ کو اشارے کر رہے ہیں، سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، یعنی کہیں کہیں آپ کا بھی پلڑا بھاری ہوگا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے دین کی سمجھ کی، اب آپ اس سے کتنی سمجھ حاصل کریں، کتنی بھلائی حاصل کریں، یہ اب آپ کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ کین یو امیجن؟ ساری مخلوق آپ کے لیے دعا کر رہی ہے جب آپ اس علم کے راستے پہ ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرتے ہوئے نہ ہماری سیلف اسٹیم لو ہونی چاہیے، نہ ہمیں یہ اپنے اوپر سیلف پٹی ہونی چاہیے کہ میں بیچاری، میں بیچارہ، میرے پاس کوئی ایسا کرنے کا کام نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، مجھے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ آپ اگر اکیلے بھی یہ کام کر رہے ہیں نا، علم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یو ہیو ٹو تھنک لائک دس کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری کتنی امپورٹنس ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے
بہت جو مشہور اور امپیکٹفل حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے. اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا. تو آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اپنی سائنسز میں، دین میں، باقی کچھ لوگوں کو اپنے آپ کو گروم کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو آپ سوچیں پہلے تو یہ سوال ہوگا کہ علم حاصل کیا کہ نہیں، اور پھر دوسرا سوال کیا ہوگا اس پر عمل کتنا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے لیکن لوگوں میں دن بدن دنیا کی حرص بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے دوری میں اضافہ ہو گیا. مٹیریلزم زیادہ ہے نا. این اپروچ ٹو مٹیریل تھنگس از مور، ون کلک اوے. اتنا کچھ ہمیں بمبارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا دھیان اور ہماری توجہ اس طرف چلی جاتی ہے. اور جو انسان اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ سورہ نازیات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں آ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو ڈرا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے اور اس نے روک لیا نفس کو خواہشات سے تو یقیناً جنت وہی ٹھکانہ ہے اس کا. سو نفس کہاں کنٹرول ہوتا ہے؟ جب ہم یہ سوچیں اللہ کے لیے میں اپنے آپ کو خالص کر لوں. اگر میں نے یہ غلط کام کیا، اگر میں نے علم کے ساتھ زیادتی کی صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے، تو میری آخرت کیسی ہوگی؟ I cannot afford that. میں نہیں افورڈ کر سکتا اپنی آخرت کو خراب کرنا. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ پہلے تو علم حاصل کرنا، اس علم کے مطابق عمل کرنا، عمل کے طریقے سیکھنے. اس میں آپ کے بیریئرز آ سکتے ہیں، اس میں آپ کی اسٹرگلز آ سکتی ہیں، آپ سٹک ہو سکتے ہیں. دیٹس اوکے، دیٹس پارٹ آف لرننگ. پھر یہ کہ قرآن مجید کے کسی بھی پہلو سے، کسی بھی حکم سے اپنے آپ کو روگردانی کرنے سے بچانا. پک اینڈ چوز کی پالیسی نہ کریں قرآن مجید میں، اور خواہشات پہ چل کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں. دنیا کا لالچ نہ رکھیں. جو دنیا اللہ نے دینی ہے وہ آپ کو مل کے رہنی ہے، گارنٹیڈ. میں آپ کو بتا رہی ہوں، گارنٹیڈ. وہ اللہ تعالیٰ کہیں سے آپ سے نہیں لیں گے. اگر کوئی ہمارے دین اور علم کی تعریف کرے تو پھر اس پر بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ جب ہم پھر نالج سیکرز ہوتے ہیں نا تو ہمارے لیے یہ بھی فتنہ بن جاتا ہے نا. تکبر آ جاتا ہے کئی دفعہ کہ اچھا مجھے تو سب سے زیادہ آتا ہے، مجھے تو یہ بھی پتا ہے، باقی لوگ یہ بھی نہیں کر رہے. تو اس کے لیے ایک بہت خوبصورت دعا بتائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص ایسے تھے کہ جب ان کے سامنے ان کی تعریف کی جاتی تو وہ کہتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون. اے اللہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، اور میرے بارے میں جو یہ لوگ نہیں جانتے ان گناہوں کی مغفرت فرما. یعنی آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ نے اسی دن وہ کام صحیح نہیں کیا ہوتا، یا آپ اپنے بارے میں اتنے گلٹ میں چلے جاتے ہیں کہ او نو کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، پتہ نہیں میرے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے. تو آپ اس وقت دعا پڑھ لیں رادر دین کہ آپ علم سے پیچھے ہٹ جائیں. جیسے کچھ لوگ ویسے نمازیں بہت اچھی پڑھتے ہیں لیکن وہ جب لوگوں میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ریا ہو جائے گی، لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، میں بہت اچھی نماز پڑھنے والی ہوں، وہ وہاں نماز چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، آپ نماز پڑھیں اور یہ ساتھ دعا پڑھ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی میری نماز کی یا میری کسی بھی نیکی کی کوئی تعریف کرتا ہے اور مجھ سے کوئی بھول چک ہو رہی ہے تو مجھے معاف فرما دینا. اور یہ دعا بھی پڑھیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں آتی ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور ملا مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کا ساتھ ہو، اور ہم سبمشن کی حالت میں اس دنیا سے جائیں، نالج سیکرز ہوں، علم حاصل کریں، کتے کی طرح نہ بن جائیں کہ دنیا کے لالچ کے پیچھے لگ جائیں. اپنی خواہشات کے کنٹرول کے لیے بھی یہ دعا آتی ہے مسنون اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ بے شک میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو ان دعاؤں کا ساتھ لیں اور اپنے آپ کو علم کے راستے پر آگے سے آگے بڑھائیں. خواہشات بیلنس میں آ جاتی ہیں. خواہشات کے پیچھے جانے سے انسان تباہی کے راستے پہ جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.